یہ تو واقعی بہت خطرناک خبر سنائی آپ نے رتن جی، مگر میرا خیال ہے اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا، یعنی انتہا پسند گروہوں کے کارندے چینی صدر چو ان لائی کو نقصان پہنچانے یا ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو اس کے اثرات صرف ہندوستان کی اندرونی سیاست میں ہلچل تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ دنیا کے دو بڑے ملکوں اور بڑی فوجی طاقتوں کے درمیان سخت کشیدگی بھی پیدا ہو جائے گی، جس کا نتیجہ انڈیا اور چین کے درمیان ہولناک جنگ کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے۔ یہ سب کہتے ہوئے میری نظریں جہانگیر رتن کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ مجھے اس کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار نمودار ہوتے نظر آئے۔ اپنا تیر ٹھیک نشانے پر لگتے دیکھ کر میں نے بات آگے بڑھائی۔ کہا بخوبی جانتے ہیں رتن جی کہ چو ان لائی کوئی عام سیاسی رہنما یا ملکی سربراہ نہیں۔ چینی قوم اسے جدید چین کا معمار مانتی ہے، جس نے جاپان اور کوریا سے جنگوں اور خطرناک قحط سے تباہال چین کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا وہ کارنامہ انجام دیا ہے جس میں چیئرمین ماؤ زے تونگ بھی ناکام رہا تھا۔ میری بات سن کر جہانگیر رتن جی کے چہرے پر تشویش کے تاثرات گہرے ہو گئے۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، میں ایک صنعت کار اور تاجر ہوں اور مجھے انڈیا کی معاشی صورتحال کا بخوبی اندازہ ہے۔ نہرو سرکار کے دوسرے 5 سالہ اقتصادی منصوبے کے بعد سے ملک کی معاشی حالت مسلسل بگڑ رہی ہے اور غربت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے میں چین کے ساتھ باقاعدہ جنگ تو کیا، کوئی چھوٹی موٹی جھڑپ بھی ہو گئی تو ملک کی معیشت کا بھٹا بیٹھ جائے گا۔ جہانگیر رتن جی کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں گہری پڑ گئی تھیں۔ تبھی مجھے وہی ایئر ہوسٹس اپنی طرف بڑھتی نظر آئی۔ اس کے چہرے پر مخصوص پیشہ ورانہ مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اس نے جہانگیر رتن جی کو مخاطب کر کے کہا، مسٹر ٹاٹا پلیز میرے ساتھ پائلٹ کیبن میں چلیں، فلائٹ کیپٹن چیتن آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ سن کر جہانگیر رتن جی نے ہاں میں گردن ہلائی، بولا تم انہیں کہو کہ میں کچھ ہی دیر میں آتا ہوں۔ ایئر ہوسٹس کے جانے کے بعد اس نے قدر فخر آمیز لہجے میں کہا، میں 1.5-2 ماہ میں اپنے آبائی قصبے نوسری کا چکر ضرور لگاتا ہوں۔ مقصد اپنے والد اور دادا کی یادگاروں پر حاضری دینے کے علاوہ میری زیر نگرانی 3 فلاحی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لینا ہوتا ہے۔ ایئر انڈیا کے لگ بھگ سب پائلٹس میرے بارے میں جانتے ہیں اور میں جب بھی کسی فلائٹ پر ہوتا ہوں وہ مجھ سے آشیرواد اور تکنیکی مشورے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ انڈیا میں ہوا بازی کے بانی ہیں، اس لیے یہ تو ہوگا ہی۔ اچھا یہ بتائیے، آپ مجھے بھی اپنے ساتھ پائلٹ کیبن لے جا سکتے ہیں؟ میں نے کبھی پائلٹ کیبن اور کسی پائلٹ کو جہاز اڑاتے نہیں دیکھا۔ میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ جہاز کے پائلٹ کو سامنے کے شیشوں سے کیا دکھائی دیتا ہے۔ میری بات سن کر اس نے ہلکا سا قہقہا لگا کر کہا، اسے جہاز کی ونڈ سکرین کہتے ہیں، تم بھی میرے ساتھ چلو، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ایئر ہوسٹس کی پیروی میں ہم پائلٹ کیبن کی طرف بڑھے۔ وہ ہمیں دروازے کے پاس چھوڑ کر واپس پلٹ گئی۔ کیپٹن چیتن اور اس کے معاون پائلٹ نے گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ البتہ مجھے دیکھ کر چیتن کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے نمودار ہونے والی ناگواری کی جھلک بھی مجھ سے پوشیدہ نہ رہی۔ میں نے اس پر توجہ دینا غیر ضروری سمجھا۔ جہانگیر رتن جی جیسے باپ کی موجودگی میں اس کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اس اثنا میں چیتن جی نے اپنے معاون پائلٹ جے آنند سے جہانگیر رتن جی کا تعارف کروایا۔ جے آنند نے فوراً ہی میرے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دی۔ اس دوران میں میری متجسس نظریں جہاز اڑانے کے مختلف آلات اور انگنت ڈائلوں کا بغور جائزہ لے رہی تھیں۔ البتہ جہاز کی ونڈ سکرین کا جائزہ لینے پر مجھے کھلے آسمان کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میرا تجسس بھانپ کر جہانگیر رتن مجھے جہاز کے مختلف آلات کا مقصد اور استعمال کا طریقہ سمجھاتا رہا۔ اس کے لہجے میں میرے لیے اپنائیت کی فراوانی دیکھ کر چیتن کے چہرے سے بھی میرے لیے کبیدگی کے آثار ختم ہو چکے تھے۔ تبھی جے آنند نے چیتن کو جہاز کے ریڈیو کی طرف متوجہ کیا جس پر شاید کوئی پیغام موصول ہو رہا تھا۔ چیتن نے فوراً ہیڈ فون کانوں پر چڑھاتے ہوئے ایک بٹن دبایا اور مائک میں اپنا نام اور فلائٹ کا نمبر بتایا۔ وہ کچھ دیر دوسری طرف سے کی جانے والی باتیں غور سے سنتا رہا۔ پھر اس نے قدر حیرانی اور ناراضی کے ساتھ کہا، لیکن کیوں؟ مجھے لینڈنگ کے مقام میں اس تبدیلی کی وجہ معلوم ہونا چاہیے، مجھے اپنی لاگ بک میں لکھنا پڑے گا۔ وہ چند ثانیوں تک دوسری طرف سے ہونے والی گفتگو بغور سنتا رہا۔ پھر اس نے الجھن بھرے لہجے میں کہا، دلی ایئرپورٹ پر کس قسم کا سیکیورٹی آپریشن؟ مجھے پتا ہونا چاہیے۔ دوسری طرف سے کوئی جواب ملنے پر چیتن نے محض اوکے کہا اور رابطہ ختم کر دیا۔ اس دوران میں میری نظریں چیتن کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور کان اس کے لہجے کی کیفیات بھانپنے کی کوشش کر رہے تھے۔
मगर चाहने के बावजूद उससे रेडियो पर मौसूल होने वाले हद दर्जे पुरस्कार और मेरे लिए खतरे की हजारों घंटियों वाले पैगामात की वजाहत तलब करना मुमकिन नहीं था। मगर मेरी ये मुश्किल जहांगीर रतन जी ने फौरन ही हल कर दी। उसने गंभीर लहजे में पूछा, सब ठीक तो है चेतन? तुम रेडियो पर किसी सिक्योरिटी ऑपरेशन की बात कर रहे थे, वो किस लिए? चेतन की पेशानी पर सोच की लकीरें नुमाया थी। उसने तशवीश भरे लहजे में कहा, कह रहे हैं कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर महकमा खुफिया के किसी ऑफिसर का कत्ल हुआ है और खुफिया वालों को पूरा यकीन है कि कातिल उसी फ्लाइट पर दिल्ली के लिए परवाज कर रहा है। इसलिए हुक्काम बाला की तरफ से ऑर्डर दिया गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर तैयारे की लैंडिंग के बाद मुसाफिरों को उतारने की बजाय उसे रनवे पर एक तरफ खड़ा कर दिया जाए। एक स्पेशल सिक्योरिटी टीम तमाम मुसाफिरों की जांच पड़ताल करेगी और उनके सामान की भी अच्छी तरह तलाशी ली जाएगी। चेतन की बात सुनकर मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो इस खुशफहमी में मुब्तला था कि मामला सुलझ गया है और अब मैं बाआसानी दिल्ली पहुंचकर अपने मिशन से बहुस्न खूबी सुबकदोश हो जाऊंगा। मगर यहाँ तो सारी बाजी ही उलट गई है। अगर वाकई मेरे तैयारे में मेरी मौजूदगी के इतने यकीन के साथ सिक्योरिटी ऑपरेशन किया गया तो मेरी कहानी तो खत्म हो गई है। साथ ही मेरी तवील और खूंरेज जिद्दोजहद का हासिल अनमोल खुफिया राजों का खजाना भी दुश्मनों के हाथ लग जाएगा और मेरे वतन की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। उधर मेरे दिलो दिमाग में इन हौलनाक अंदेशों की आंधी चल रही थी तो दूसरी तरफ रतन जी तशवीश भरे लहजे में चेतन को कह रहा था, मामला काफी संगीन लग रहा है। अपने स्टाफ को अलर्ट कर दो और उन्हें कह दो कि मुसाफिरों पर नजर रखें और अगर कोई शख्स दिखाई दे तो उसकी इत्तला फौरन तुम्हें पहुंचाई जाए ताकि तमाम हुक्काम बाला को खबरदार कर दिया जाए। इस सूरत में जरूरत पड़ने पर रूट में शामिल होने के बावजूद तैयारे को जयपुर एयरपोर्ट पर उतारा जा सकता है। जयपुर पहुंचने तक हमारे पास अभी 1 घंटे की मोहलत है, मगर इस दौरान में उस मशकूक शख्स को हरगिज सुनगुन नहीं मिलना चाहिए, वरना वो बदमाश अंधाधुंध कोई तखरीबी कार्रवाई भी कर सकता है। चेतन ने तनाव भरे चेहरे के साथ हाँ में गर्दन हिलाई। इस पर जहांगीर रतन जी मावन पायलट की सीट पर से उठा और मुझे साथ लिए पायलट कैबिन से बाहर आ गया। हमारी नशिस्तों की तरफ बढ़ते हुए उसने धीमे लहजे में कहा, मैं माजरत चाहता हूँ किशन भैया, मुझे आपको कुछ दिखाने और समझाने का मौका नहीं मिल सका। यहाँ तो सारा मामला ही उल्टा हो गया। मैंने भी संजीदा लहजे में कहा, माजरत की जरूरत नहीं है रतन जी, हमें हंगामी सूरत हाल का सामना है। उस खतरनाक शख्स की जहाज पर मौजूदगी हम सबके लिए खतरा है। मगर एक बात समझ नहीं आई। रतन जी ने अपनी नशिस्त पर बैठते हुए मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा। मैंने भी अपनी नशिस्त संभालते हुए बात आगे बढ़ाई। कहा, क्या वो शख्स असलहे समेत जहाज पर सवार हो सकता है? जहाज पर सवार होने से पहले तो हर मुसाफिर की अच्छी तरह तलाशी ली जाती है। ये बात वो कातिल भी बखूबी जानता होगा, फिर वो ऐसा संगीन खतरा कैसे मोल ले सकता है? रतन जी ने मेरी बात तवज्जो से सुनी और फिर उलझे हुए लहजे में बोला, ये तो तुम ठीक कह रहे हो किशन भैया। दुनिया भर में हाई जैकिंग के बढ़ते हुए वाकयात की वजह से अब तो हर मुसाफिर को जहाज पर सवार होने से पहले तफसील से जामा तलाशी देना पड़ती है। ये तो दिमाग नहीं मानता कि वो कातिल हथियार समेत जहाज में सवार होने की कोशिश जैसी भयानक गलती कर सकता है। मगर ये तो मुमकिन है कि वो अपना हथियार सामान में छुपाकर जहाज में सवार हुआ हो। जहांगीर रतन जी की ये बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़का। वो बिल्कुल दुरुस्त नतीजे पर पहुंचा था। ये शख्स मेरे अंदाजे से ज्यादा ज़हीन साबित हो रहा था, ताहम उसकी बात झुटलाना बेसूद था, लिहाजा मैंने अपनी बात एक और जाविये से आगे बढ़ाई। कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा रतन जी, ये इम्कान तो बिलाशुबा मौजूद है, मगर एक और बात मेरे जहन में चुभ रही है। जहांगीर रतन जी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। कौन सी बात कृष्ण भैया? मैंने संजीदगी से कहा, पहले तो मैं बाल की खाल निकालने की माफी चाहता हूँ रतन जी। दरअसल गांव का प्रधान होने की वजह से मुझे हर रोज फरियाद लेकर आने वालों का कोई न कोई मसला सुलझाना पड़ता है, इसलिए मुझे किसी भी बयान पर यकीन करने से पहले उसके दुरुस्त होने की जांच करने की आदत है। यानी मैं किसी भी बयान को पहले गलत समझकर तहकीक शुरू करता हूँ। अपनी आदत के मुताबिक मैंने चेतन को मिलने वाले पैगाम का भी इसी अंदाज में तज्जिया करने की कोशिश की है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैंने देखा कि जहांगीर रतन जी ने मेरा हर लफ्ज तवज्जो से सुना है। फिर उसके चेहरे पर एक खुशगवार मुस्कुराहट उभरी। बोला, बहुत दिलचस्प लेकिन पुरमगज बातें करते हैं कृष्ण भैया। आप बेधड़क बताइए कि आपने चेतन को मिलने वाले पैगाम का अपने सरपंच होने के तजुर्बे की रोशनी में क्या पोस्टमार्टम किया है? मैंने संजीदा लहजे में कहा, बहुत बहुत शुक्रिया रतन जी। देखिए, मेरे पास कोई चोर पकड़ने या उसका चोरी किया हुआ माल बरामद करने का कोई केस आता है तो मैं उस चोर के अंदाज में सोचने की कोशिश करता हूँ।
मुझे वारदात करने के बाद कौन से रास्ते से फरार होना है, कौन सी जगह छुपने के लिए और चोरी का माल छुपाने के लिए सबसे ज्यादा महफूज है। और शायद आपको यकीन ना आए, मैं ज्यादातर वारदातियों को पकड़ने और चोरी का माल बरामद करने में नाकाम रहता हूँ। जहांगीर रतन जी के चेहरे से साफ जाहिर था कि वो मेरी बातें न सिर्फ गौर से सुन रहा है बल्कि उनसे मुतासिर भी हो रहा है। मैंने अपना मकसद पूरा होते देख कर बात आगे बढ़ाई। कहा, अब आप भी मेरी तरह सोचने की कोशिश करें और खूब गौर करके बताएं। आपने एयरपोर्ट पर खुफिया महकमे का एक आला अफसर कत्ल कर दिया है। उसके बाद अपनी जान बचाने के लिए आपकी पहली कोशिश क्या होगी? आप जल्द से जल्द वारदात की जगह से फरार होने की कोशिश करेंगे या कत्ल के हथियार समेत किसी जहाज में सवार हो जाएंगे जहां से आप कहीं फरार नहीं हो सकते और जहां से उतरते ही बआसानी उसकी गर्दन दबोच ली जाए? क्या कोई खतरनाक कातिल इतना बेवकूफ भी हो सकता है कि सब कुछ जानते बूझते इतनी बड़ी हिमाकत करेगा? मेरी बात मुकम्मल होने तक जहांगीर रतन जी की पेशानी पर सोच की लकीरें गहरी हो चुकी थीं। बिलाशुबा वो पूरी तवज्जो से मेरे दलाइल का तज्जिया कर रहा था। बिलाखिर उसने संजीदा लहजे में कहा, आपकी बातों में बहुत वजन है कृष्ण भैया, कोई भी दलील मुस्तरद नहीं की जा सकती, मगर मसला ये है कि हमारा मौकिफ बिल्कुल दुरुस्त हो तब भी चेतन तो शायद हमारी बात मान ले, मगर हम राजधानी में बराजमान आला हुकाम को कायल नहीं कर सकते। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो मुझे भी पता है रतन जी, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप खामखा का खौफ अपने जहन पर सवार न रखें, ताहम हम दीगर दिलचस्प मौज़ूआत पर बातें करते हुए ये तवील सफर तय कर सकें। आपने पूरी दुनिया देख रखी है और यकीन करें मुझे आपके मुशाहिदात सुनने का गहरा इश्तियाक है ताकि मेरे इल्म में इजाफा हो सके। मेरी बात सुनकर रतन जी का मिजाज एक बार फिर खुशगवार हो गया। उसने हल्का सा कहा लगाकर कहा, अब तक हम दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है उसकी रोशनी में तो मुझे अक्सर मामलात में आपको अपना उस्ताद मानना पड़ेगा कृष्ण भैया। एक देही इलाके में रहकर आप मुख्तलिफ मामलात के मुशाहिदे और तज्जिये में जिस महारत से मालामाल हैं उस पर मैं रश्क ही कर सकता हूँ। गोरे उसके बहुत कायल हैं और वो इसे फोक विजडम कहते हैं। मैंने कहा, मैं अपनी दानिश को तो किसी घाते में नहीं लाता, मगर आपकी आखिरी बात में बहुत वजन है। हमारे बुजुर्ग बल्कि मेरे कुछ हम उम्र भी महज हवा के रुख और बादलों के तेवर देख कर पेशन गोई कर देते हैं कि आज या कल या चंद घंटों में कितनी शदीद या हल्की बारिश होगी, और उनकी पेशन गोइयां लगभग हमेशा दुरुस्त साबित होती हैं। जहांगीर रतन ने उसकी बात की तायद की। थोड़ी सी कोशिश से गुफ्तगू का रुख अपनी जिंदगी की कहानी की तरफ फेर दिया। मुझे अंदाजा था कि उसके पास सुनाने के लिए बहुत कुछ है और वो अपनी जिंदगी के काबिल फख्र कारनामे दोहराने में दिलचस्पी भी रखता है, लिहाजा वो बोलने लगा और बोलता चला गया। मैं दरमियान में वक्तन फवक्तन हस्बे मौका हैरत, खुशी और अफसोस का इजहार करता रहा, मगर दर हकीकत मेरा जहन ऐन सर पर मंडलाने वाले संगीन खतरे से निमटने के तरीके सोच रहा था। मुझे बखूबी अंदाजा था कि दिल्ली एयरपोर्ट उतरने पर मुझे सिक्योरिटी ऑपरेशन नाम की जिस संगीन आजमाइश का सामना करना पड़ेगा उससे निमटना या बच निकलना आसान नहीं होगा। वो कोई मामूली तलाशी नहीं होगी और न ही मुसाफिरों और उनके सामान की छान फटक करने वाले कोई आम सिक्योरिटी एहलकार होंगे। उन्हें ये कहा होगा कि महकमा खुफिया के आला एहलकार की इस परवाज से आमद की पक्की इत्तला है, लिहाजा हर मुसाफिर की बारीक बीनी से तलाशी के साथ साथ उससे पुछगिछ में उसका शजरा नस्ब तक खंगाल मारो। उससे भी ज्यादा खतरनाक इम्कान ये था कि कहीं अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मेरे हाथों जहन्नम रसीद होने वाले खुफिया के एजेंट रघुवीर के पास हमारे टिकटों के हवाले से मौजूद वो तमाम मालूमात भी उसके आला हुकाम तक पहुंच चुकी होंगी जिनकी मदद से उसने हमें पहचाना था। ये बात मेरे दिल को लगी। खुफिया वाले गालिबन इसी वजह से उस परवाज पर मेरी मौजूदगी के हवाले से पुर यकीन होंगे कि उन्होंने किसी तरह तस्दीक कर ली होगी कि सूरत से टिकट लेने वाले मशकूक मुसाफिर रघुवीर की हलाकत के बाद दिल्ली जाने वाले इसी तैयारे में सवार हुए हैं। ये इदराक बहुत इस्तराब आमेज था। इसका मतलब है दिल्ली एयरपोर्ट पर मेरे लिए फंदा तैयार है। सिक्योरिटी ऑपरेशन के नाम पर तमाम मुसाफिरों और उनके सामान की तलाशी वाली बात महज ढकोसला है। दरअसल वहां पर खुफिया के एजेंटों की टीम सिर्फ हम दोनों का इंतजार कर रही है। सरसरी सी कोशिश के बाद हम दोनों शनाख्त कर लिए जाएंगे और हमें गर्दन से दबोच लिया जाएगा। उन्हें बखूबी इल्म है कि उनका सामना तरबियत याफ्ता और गालिबन मुसल्लह सीक्रेट एजेंट से है जो मौका मिलते ही बाजी पलट सकता है, लिहाजा वो बड़ी तादाद में और गैर मामूली तैयारी के साथ आएंगे। उन्हें गालिबन मज़ाहमत की सूरत में शूट करने की भी इजाजत देकर भेजा गया होगा। मुझे अपने बारे में कोई खुश फहमी नहीं थी। मैं उस वक्त बिल्कुल निहत्ता था और मुझे जदीद आतिशी हथियारों से लैस और खुसूसी तरबियत याफ्ता कम से कम 8-10 खुफिया के एजेंटों से मुकाबला दरपेश होगा। 1-2 एजेंटों से खाली हाथ मुकाबला करना या कोई झांसा देकर ठिकाने लगाना अलग बात है,
میں کوئی سپرمین ہرگز نہیں ہوں. میں نے 2-4 ایجنٹوں کو گرا بھی لیا تو باقی بالآخر مجھے مار گرائیں گے. زیادہ امکان یہ ہے کہ میں اس جھڑپ میں جان سے گزر جاؤں گا، اور بالفرض محال اگر میں بچ بھی گیا تو باقی تمام عمر کال کوٹڑی میں گزرے گی یا پھانسی مقدر بنے گی. یہ تینوں ہی امکانات میرے اس ملک میں داخلے کے بعد سے مسلسل میرے تعاقب میں تھے، اور میں اپنے مشن کی خاطر یہ تینوں انجام قبول کرنے کے لیے ہمیشہ سے ذہنی طور پر تیار تھا. مگر مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنے قبضے میں موجود قوم کی سلامتی کی ضامن اشیاء دشمنوں کے قبضے میں جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا. فیصلہ تو پہلے ہی کر چکا تھا، مگر اس تفصیلی تجزیے کے بعد میرا ذہن مزید یکسو ہو گیا. میں کسی بھی قیمت پر دلی ایئرپورٹ پر خفیہ کے ایجنٹوں سے ٹکراؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا. مجھے اس سے پہلے ہی بچاؤ کا کوئی راستہ ڈھونڈنا ہے، وہ بھی ممکنہ طور پر جلد از جلد، چاہے اس کے لیے مجھے کتنا ہی سنگین اور خطرناک قدم اٹھانا پڑے، چاہے مجھے اس مقصد کی تکمیل کے لیے 2-4 یا زائد جانیں لینا پڑے. میرے لیے اپنے وطن کی سلامتی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. یہ سب خیالات اتنے سنگین تھے کہ مجھے ان پر مزید غور کرنے کے لیے جسمانی نہیں تو ذہنی تنہائی ضرور درکار تھی. لہٰذا میں نے گفتگو میں کچھ وقفہ آنے پر جہانگیر رتن جی سے کچھ دیر کے لیے اپنے بیٹے کے پاس جانے کی اجازت طلب کی، جو اس نے خوشی خوشی دے دی. میں کشور کے پاس پہنچا تو وہ بدستور گہری نیند میں مست نظر آیا. میں نے اس موافق صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی نشست پر بیٹھ کر خود بھی آنکھیں بند کر لیں اور اپنا ذہن درپیش معاملے پر مرکوز کر دیا. دلی ایئرپورٹ پر خفیہ کے ایجنٹوں کے ہتھے چڑھنے سے ہر قیمت پر بچنے کے لیے میرے یہ سب ارادے اپنی جگہ، مگر اب مجھے یہ سوچنا تھا کہ ان ارادوں کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے. میں 1000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے طیارے سے تو چھلانگ لگانے سے رہا. ایک ہی صورت ہے کہ طیارے کو دلی ایئرپورٹ پر اترنے سے روکا جائے، یعنی اسے کہیں اور اترنے پر مجبور کر دیا جائے. اور یہ سب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تبھی مجھے جہانگیر رتن جی کی کچھ ہی دیر پہلے کہی ہوئی بات یاد آ گئی. دنیا بھر میں طیاروں کی ہائی جیکنگ میں اضافہ ہو رہا ہے، تو کیا میں بھی یہ طیارہ اغوا کرنے کا سوچوں؟ یہ خیال ذہن میں آتے ہی میرے رگو پے میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی. میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ مجھے کوئی ایسا مرحلہ درپیش ہوگا جب میں ہائی جیکنگ جیسا انتہائی قدم اٹھانے کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاؤں گا. ایک ایسا اقدام جسے دنیا بھر میں انتہائی ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے. آپ کے پاس اپنی کارروائی حق بجانب قرار دینے کے لیے کتنے بھی ٹھوس بظاہر جائز دلائل موجود ہوں، کوئی کھل کر آپ کا ساتھ دینے کی جرت نہیں کرتا، کیونکہ اس صورت میں وہ حمایت کرنے والا ملک، تنظیم یا فرد بھی اس جرم میں شریک سمجھا جاتا ہے. مجھے بخوبی علم تھا کہ ہائی جیکنگ کی عالمی سطح پر متفقہ عدم قبولیت اور اسے قابل مذمت سمجھے جانے کی وجوہ بہت سادہ ہیں. ایسے کسی عمل کی حمایت کیسے کی جا سکتی ہے جسے انجام دیتے ہوئے آپ جیسے درجنوں بلکہ بعض صورتوں میں سینکڑوں بے گناہ بے قصور لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں، جن کا آپ کو اس ہائی جیکنگ پر مجبور کرنے والے مقصد سے کچھ لینا دینا نہیں. اگر آپ کی تنظیم، آپ کا مذہب یا آپ کا ملک کسی ظلم و زیادتی کا شکار ہے تو اس میں مختلف مقاصد کے لیے اپنی منزل کا عزم رکھنے والوں کا کیا قصور؟ اگر آپ اپنے ساتھیوں کو ظالم و جابر حکومت کے قبضے سے چھڑانا چاہتے ہیں تو اس ہائی جیکنگ کے ذریعے خود آپ بھی تو ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں. آپ کو اپنے مقصد کی خاطر اتنی بہت سی انسانی زندگیوں سے کھیلنے کا حق آخر کیسے دیا جا سکتا ہے؟ مگر حالات کی ستم ظریفی یہ تھی کہ ہائی جیکنگ کے عمل کو دلی طور پر انتہائی ناپسندیدہ سمجھنے کے باوجود مجھے اپنے ملک کی سلامتی کی خاطر وہی راستہ اختیار کرنے پر غور کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ میرا فرض منصبی مجھ سے یہی تقاضا کر رہا تھا کہ میں اپنے سارے خیالات اور نظریات اور ذاتی پسند اور ناپسند ایک طرف رکھ کر صرف وطن کی سلامتی یقینی بناؤں. میری تربیت کا یہی تو تقاضا تھا کہ اپنے وطن کی سلامتی کے مشن کو کامیاب بنانے یا ناکامی سے بچانے کے لیے مجھے کسی بے گناہ کی جان لینے پر بھی مجبور ہونا پڑے تو میرا ہاتھ نہیں کانپنا چاہیے. یہاں بھی مجھے کچھ ایسی ہی صورتحال درپیش ہے. آخری چارہ کار کے طور پر بظاہر مجھے ہائی جیکنگ ہی کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، مگر سوال یہ ہے کہ میں مجبوراً ایسا کرنا بھی چاہوں تو کیا میرے لیے ممکن ہے؟ کیا کوئی تنہا شخص اتنے بڑے طیارے کو کامیابی سے اغوا کر سکتا ہے؟ کشور مجھے اپنے دیس کا رکھوالا سمجھ کر اب تک میرا ساتھ نبھا رہا ہے. ظاہر ہے وہ ہائی جیکنگ جیسی کھلم کھلا باغیانہ اور وطن دشمن کارروائی میں میرا ساتھ کیوں دے گا، بلکہ اس طرح تو اس پر میری اصلیت کھل جائے گی. میں نے آج تک جو کچھ بھی پڑھا اور سنا تھا اس کے مطابق کسی بھی طیارے کو اغوا کرنے والوں کی پوری ٹیم باقاعدہ منصوبہ بنا کر طیارے میں سوار ہوتی ہے. وہ ہلاکت خیز ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد وغیرہ چھپا کر ساتھ لاتے ہیں، پھر طے شدہ وقت پر ان میں سے 1-2 پائلٹ کیبن میں جا کر پائلٹوں کو طیارے کا رخ ان کی بتائی ہوئی منزل کی طرف موڑنے کا حکم دیتے ہیں، جبکہ اس دوران میں ان کے ساتھی اسلحے کے زور پر تمام مسافروں کو یرغمال بنا لیتے ہیں.
انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ کسی نے کوئی ہوشیاری دکھانے حتیٰ کہ بغیر اجازت اپنی جگہ سے اٹھنے کی بھی کوشش کی تو اسے گولی سے اڑا دیا جائے گا۔ وہ تمام مسافروں پر گہری نظر رکھتے ہیں، مگر یہاں تو معاملہ بالکل ہی الگ ہے۔ میرے لیے تو کامیاب ہائی جیکنگ کے لیے بنیادی شرائط پوری کرنا ہی ممکن نہیں۔ میرے پاس اس وقت ہتھیار کے نام پر آتشی اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد تو درکنار، ایک قلم تراش بلکہ ناخن تراش تک موجود نہیں ہے۔ بالفرض میرے پاس میرا بریٹا موجود بھی ہو تو میں تنہا پائلٹوں، خدمتگار عملے اور درجنوں مسافروں کو کیسے بیک وقت قابو کر سکتا ہوں؟ میں نے فی الحال اپنے تنہا ہونے جیسی سنگین حقیقت نظر انداز کر کے ہتھیار کے حصول پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کی۔ کاش میں طیارے کے سامان والے حصے میں موجود اپنے سوٹ کیس میں پوشیدہ اپنا بریٹا اور رگھوویر سے ہتھیایا ہوا ریوالور اپنے قبضے میں لینے میں کامیاب ہو جاؤں، مگر کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ کیا طیارے کے مسافروں والے حصے سے سامان والے حصے تک رسائی ممکن ہے؟ اگر میں کسی نہ کسی طرح سامان والے حصے تک پہنچنے میں کامیاب ہو بھی جاؤں تو کیا میرے لیے ممکن ہوگا کہ تاریکی میں اتنے سارے مسافروں کے سامان میں سے اپنا سوٹ کیس ڈھونڈ پاؤں؟ اور بالفرض محال میں اپنا سوٹ کیس ڈھونڈ نکالوں تو بھی کیا مسافروں کے سامان سے ٹھساٹھس بھرے اس حصے میں اتنی گنجائش ہوگی کہ میں اپنا سوٹ کیس کھول کر ملبوسات کے درمیان پوشیدہ ہتھیار اپنے قبضے میں کر پاؤں؟ وہ بھی ایسی صورت میں کہ مجھے یہ سب کٹھن کام پرواز کرتے طیارے میں سر انجام دینے ہوں گے۔ میں نے ان سب امکانات پر حقیقت پسندی سے غور کیا تو دل مایوسی سے بھر گیا۔ میں نے اپنی دیگر گوں ذہنی کیفیت پر جلد ہی قابو پا لیا۔ شاید رب کریم نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھوں بے گناہ مسافروں کو تکلیف پہنچے۔ بے شک ان سب کا تعلق میرے وطن کی سلامتی کے درپے ملک سے ہے، مگر ہیں تو انسان اور ایک ہی رب کی مخلوق۔ میں کسی نہ کسی طرح یہ طیارہ اغوا کرنے میں کامیاب ہو بھی جاؤں تو اپنے مقصد میں ناکامی کی صورت میں شاید میں دیگر ہائی جیکروں کی طرح ان بے گناہ مسافروں کو ہلاک کرنے یا طیارہ تباہ کرنے جیسے ظالمانہ قدم نہ اٹھا پاؤں۔ بالآخر میں نے طیارہ ہائی جیک کرنے کا خیال بالکل ذہن سے جھٹک دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے دماغ کو چیلنج دیا، اب کوئی ایسا متبادل منصوبہ سوچنا ہے جس سے میرا دلی ایئرپورٹ اتر کر خفیہ کے اہلکاروں کے شکنجے میں پھنسنے کا خطرہ بھی ٹل جائے اور طیارے کے مسافروں کو بھی کسی اذیتناک صورتحال سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ اور ایسے کسی منصوبے کو سوچنے اور حتمی شکل دینے کے لیے میرے پاس برائے نام ہی مہلت ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرا دماغ بجلی کسی تیزی سے میرے چیلنج پر پورا اترنے میں جت گیا۔ تمام امکانات اور خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بالآخر میرے دماغ میں ایک منصوبے کا خاکہ تشکیل پانے لگا۔ مزید غور کرنے پر اس کی جزیات بھی واضح ہوتی چلی گئیں، مگر مجھے یہ ادراک بھی ہوا کہ اس منصوبے کی کامیابی کے لیے میری کوششوں کے ساتھ ساتھ قسمت کی بھرپور مہربانی بھی درکار ہوگی، جبکہ منصوبہ پوری طرح کامیاب ہونے کے بعد بھی میں خطرات کی زد سے پوری طرح باہر نہیں ہو سکوں گا، بس خطرات کی نوعیت بدل جائے گی۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر اپنے آپ کو تسلی دی۔ پہلے بھی میری ہر کوشش رب ذوالجلال ہی کی مہربانی سے کامیاب ہوئی ہے، اب بھی اگر وہ پاک پروردگار میری مدد نہ کرنا چاہے تو میری کیا اوقات ہیں کہ اپنے معمولی سے مقصد میں بھی کامیاب ہو سکوں۔ دریا کتنا بھی متلاطم ہو، میرا کام تو کشتی آگے بڑھانے کے لیے اپنی ساری توانائیاں لگا دینا ہے، دوسرے کنارے پر تو اوپر والا ہی پہنچا سکتا ہے۔ بالآخر میں نے اپنے منصوبے کے پہلے مرحلے کی تفصیلات کو حتمی شکل دے دی اور پھر اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جہانگیر رتن جی نے گرم جوشی سے میرا استقبال کیا، بولا وہاں سب ٹھیک تو ہے کرشن بھیا؟ آپ کے بیٹے کی نشست آرام دہ نہ ہو تو اسے بھی یہاں بلوا لیتے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے رتن جی، وہ وہاں مزے میں ہے، دونوں نشستوں پر قبضہ جما کر گہری نیند کے مزے لوٹ رہا ہے۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں آپ چائے پیئیں گے یا کافی؟ بسکٹ اور کیک وغیرہ تو ساتھ ہی ہوں گے، ایئر ہوسٹس ابھی ناشتے کا پوچھ کر گئی ہے۔ میں نے کہا تھوڑی دیر رک جائیں، میرا سپوت کچھ دیر میں جاگنے والا ہے، اسے بھی بلا لیں گے۔ اصل میں پرواز چھوٹنے کے ڈر سے ہم نے دوپہر کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ جہانگیر رتن جی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا اوہو کرشن بھیا پہلے بتا دیا ہوتا، ایک اشارے کی دیر تھی، یہاں اچھا خاصا دسترخوان سج جاتا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا جب آپ کا ناشتے کا ارادہ ہو بتا دینا، بلکہ خود جا کر ایئر ہوسٹس کو سمجھا دینا کہ آپ کو کیا چاہیے۔ میں نے ہاں میں گردن ہلائی۔ اس دوران میں میری نظریں رتن جی کی نشست سے منسلک پلاسٹک کی ٹرے کا جائزہ لے رہی تھیں، جہاں ایئر ہوسٹس سے لی ہوئی ٹافیاں اور چاکلیٹس جوں کی توں موجود تھیں۔ اب مجھے اپنا داؤ کھیلنے کا موقع ملنے کا بے تابی سے انتظار تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ جہانگیر رتن جی کو جلد ہی باتھ روم کا رخ کرنا ہے۔ میں دراصل اسی موقع کی تاڑ میں تھا۔ دوران گفتگو میں نے سرسری انداز میں رائے روڈرک کا جائزہ لیا تو وہ کسی کتاب کے مطالعے میں محو نظر آیا۔ میں نے غور سے دیکھا، وہ مشہور امریکی قلمکار ولیم فاکنر کا ناول لائٹ ان آگسٹ تھا۔
इत्तेफाक से मैं भी उस दिलचस्प नॉवल का मुताला कर चुका था। उसकी तरफ से मुतमईन होकर मैं एक बार फिर जहांगीर रतन जी की तरफ पूरी तरह मुतवज्जे हो गया। मेरी तवक्को के मुताबिक बमुश्किल 10 मिनट के बाद उसने बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा, मैं जरा बाथरूम से होकर आता हूँ, आप अपने बेटे को देख लें, अगर जाग गया हो तो उसे यहीं बुलवा कर एयर होस्टेस को ऑर्डर दे आएं। मैंने दिल ही दिल में खुशी से झूमते हुए इस बात में जवाब दिया। अब तक सब मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। उसके रवाना होते ही मैंने जल्दी से उसकी ट्रे से 2 टॉफियां और 1 चॉकलेट उठाकर अपनी जेब में डाल ली और फिर उठकर तेजी से एयर होस्टेस के कैबिन की तरफ बढ़ा। वो उस वक्त गालिबन अपने सिंगार की तजदीद के लिए एक दस्ती आईने में अपने चेहरे का जायजा ले रही थी। मैं धीरे से खनकारा तो उसने चौंक कर मुझे देखा। उसके चेहरे पर शिनासाई की झलक उभरी। उसने माजरत के बाद पूछा कि वो मेरी क्या खिदमत कर सकती है। मैंने अपने जहन में अल्फाज एहतियात से तरतीब देते हुए कहा, रतन जी ने कहा है कि जल्द से जल्द नाश्ता सर्व कर दें और जितने लवाजिमात दस्तयाब हैं सब ले आएं, क्योंकि उन्होंने दोपहर का खाना नहीं खाया। उसने इस बात में सर हिलाया। तभी मैंने कहा, आप उनके लिए कॉफी और हम 3 लोगों के लिए चाय ले आएं, मगर जल्दी। उसने उजलत में कहा, आप फिक्र न करें, सब तैयार है, मैं बस 5-7 मिनट में सब कुछ सर्व कर दूंगी। मैं तेजी से धड़कते दिल के साथ वापस लौट आया। अब मेरे मंसूबे की तेज रफ्तार पेशरफ्त का दारोमदार इस बात पर था कि एयर होस्टेस जहांगीर रतन की बाथरूम से वापसी से पहले नाश्ता ले आती।